اچھا، آج ہم ایک بہت ہی مختصر مگر گہری حکایت پر بات کر رہے ہیں۔ یہ حضرت رابعہ بصری رحم اللہ کے زہد یعنی دنیا سے بے نیازی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ واقعہ زہد رابعہ بصری دنیا سے بے نیازی کے عنوان سے جو مواد ہمیں ملا ہے اسی سے لیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس ایک یوں سمجھیں چھوٹے سے واقعے سے حکمت کے وہ پہلو نکالیں جو شاید آج کل ہمارے زمانے کے لیے بھی اہم ہوں۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بڑے بزرگ تھے، حضرت سفیان ثوری رحم اللہ۔ وہ گئے حضرت رابعہ بصری سے ملنے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک کافی امیر آدمی بڑا پریشان مغموم سا کھڑا ہے۔ حضرت سفیان نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں کچھ رقم لایا تھا نذرانہ دینے کے لیے، شاید کوئی تھیلی تھی دیناروں کی، مگر حضرت رابعہ بصری نے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اس پر وہ جو امیر شخص تھا اس نے حضرت سفیان ثوری سے گزارش کی، درخواست کی کہ آپ میری سفارش کر دیں اندر جا کر کہ یہ معمولی سا نذرانہ ہے، قبول فرما لیں۔ اب یہ بات لے کر جب حضرت سفیان اندر گئے تو آگے جو ہوا وہ سننے والا ہے۔ جی، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ہاں بھئی ایک عام سی بات ہے، کوئی تحفہ دے رہا ہے، کوئی منع کر رہا ہے، لیکن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کا جو رد عمل تھا اور خاص طور پر اس کی وجہ، وہ ان کی آپ کہیں روحانی بصیرت کو ظاہر کرتی ہے۔ دنیا اور مال و دولت کو وہ کس نظر سے دیکھتی تھیں یہ پتہ چلتا ہے۔ یہ ان کے زہد اور توکل کی ایک عملی تصویر ہے۔ تو جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے اندر جا کر اس آدمی کی بات بتائی، اس کی پریشانی کا ذکر کیا، تو کہتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے جو جواب دیا نا وہ اس حکایت کا اصل نچوڑ ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے سفیان، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ پروردگار عالم وہ تو خود جانتا ہے کہ میں اس سے دنیا مانگتے ہوئے شرماتی ہوں، حالانکہ وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے۔ تو پھر بھلا میں یہ مال اس شخص سے کیسے لے لوں جو اس کا اصل مالک ہے ہی نہیں؟ سبحان اللہ، کمال کا جواب ہے۔ مطلب یہ صرف انکار نہیں ہے، اس انکار کے پیچھے ایک پوری سوچ ہے، ایک فلسفہ ہے۔ اس سے ان کا اللہ پر یقین، وہ جو ہم توکل کہتے ہیں نا، وہ صاف نظر آتا ہے۔ دنیاوی چیزوں سے بالکل بے نیازی۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ توکل یعنی اللہ پر مکمل بھروسہ، یہی اصل بات ہے۔ وہ یہ فرما رہی ہیں کہ بھئی اصل مالک تو صرف اللہ ہے، دنیا کی ہر چیز اسی کی ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے، چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، وہ تو عارضی طور پر اس کے پاس ہے، امین ہے، نگران ہے، مالک نہیں۔ تو جو چیز وہ براہ راست مالک حقیقی سے مانگنے میں جھجک محسوس کرتی ہیں، وہ کسی غیر مالک، کسی عارضی نگران سے کیسے قبول کر سکتی ہیں؟ یہ ہے اصل میں دنیاوی اسباب سے اوپر اٹھ کر صرف مسبب الاسباب پر نظر رکھنا۔ یہ نکتہ واقعی بہت گہرا ہے کہ اصل ملکیت کس کی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال بھی آتا ہے ذہن میں، یہ معیار تو بہت اونچا ہے، مطلب زہد اور توکل کا یہ درجہ، کیا ہم جیسے عام لوگ جن کی روزمرہ کی ضرورتیں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، کیا وہ اس سوچ کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لا سکتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سوچ سے انسان دنیاوی کام کاج ہی چھوڑ دے؟ حضرت رابعہ جیسی ہستیوں نے یہ توازن کیسے رکھا ہوگا؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال اٹھایا آپ نے۔ تصوف میں نا زہد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا چھوڑ دی جائے یا ذمہ داریوں سے بھاگا جائے۔ اصل زہد دل کا زہد ہے، یعنی دنیا کی محبت، اس پر بھروسہ، وہ دل میں نہ ہو۔ حضرت رابعہ بصری جیسی ہستیاں دنیا میں رہتی تھیں مگر دل سے دنیا سے بے نیاز تھیں۔ ان کا توکل اتنا مضبوط تھا کہ انہیں ظاہری اسباب کی پرواہ نہیں تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی عبادات یا دیگر معاملات میں سست تھیں۔ یقیناً وہ ان میں پوری طرح مستعد رہی ہوں گی۔ ان کا انکار تکبر نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ ان کے تعلق کی گہرائی تھی کہ جب دینے والا خود ہر وقت موجود ہے اور وہی اصل مالک ہے تو کسی اور سے کیا لینا، کسی اور سے کیا امید رکھنا۔ یہ توازن تو یقین، معرفت اور اللہ پر کامل بھروسے سے ہی آتا ہے۔ اچھا، تو پھر اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت رابعہ بصری رحم اللہ کا وہ نذرانہ قبول نہ کرنا وہ صرف ایک انکار کا عمل نہیں تھا، بلکہ وہ توحید کا، حقیقی ملکیت کے تصور کا اور اللہ پر کامل توکل کا ایک بہت ہی طاقتور عملی مظاہرہ تھا۔ یہ ان کی گہری روحانی سمجھ اور دنیا کی حقیقت کو پہچاننے کی نشانی تھی۔ یقیناً، بالکل۔ ان کا جواب ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں مال و دولت کو، وسائل کو کیا حیثیت دیتے ہیں۔
کیا ہم بس اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں یا ہمارا یقین اسباب پیدا کرنے والے پر ہے؟ حضرت رابعہ بصری کی زندگی ہمیں مادے سے آگے دیکھنے کا سبق دیتی ہے، حقیقی سہارا پہچاننے کا۔ جی، اور اسی بات پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے بھی ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں غور کرنے کے لیے۔ آج کا دور جو اتنا مادی ہے، جہاں اکثر کامیابی کا معیار ہی دولت اور دنیاوی حیثیت بن گیا ہے، وہاں حضرت رابعہ بصری رحم اللہ کی یہ بے نیازی اور توکل والی سوچ، یہ ہمیں اپنی ترجیحات، اپنی قدروں اور زندگی کے اصل سہارے کے بارے میں کیا کوئی نیا زاویہ، کوئی نئی سوچ دے سکتی ہے؟